السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اکثر خیالات بے جان تصویروں کی طرح سے ہوتے ہیں، بس ہماری توجہ ان کو جب ملتی ہے تو یہ چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں ہمارے توجہ کے ساتھ رنگین خیالات بھرے جا سکتے ہیں، رنگین تصویر کو ہماری توجہ بلیک اینڈ وائٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ جو ہماری توجہ ہے، جو ہمارا دھیان ہے، یہ ہمارے خیال کی جامد رکی ہوئی تصویروں کو چلنے پھرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ دوسرے معنوں میں یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس تصویر کو پہلے تو رہنے دینا ہے یا اس کو چلنے شروع کر دینا ہے کہ وہ چلنا شروع کر دے، اور پھر اس کو چلا کے لے کر کہاں جانا ہے یہ بھی ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ بلکہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ خیالات کیا ہوتے ہیں کہ رکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ چلنا پھر دھیان کی زمینوں میں راستے جدا ہوں تو دھیان کی زمینوں میں راستے جدا ہوں تو دور جا نکلنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ آپ لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ آپ ایک لمحے میں ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنے دماغ میں کتنی فائلز کھول رہے ہوتے ہیں، فائلز بند ہو رہی ہیں، کھل رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں، کھل رہی ہیں۔ وہ تصویریں جب کب کی غائب ہو چکی، وہ آپ کے دماغوں میں پڑی ہیں، وہ آپ کی توجہ کے ساتھ چلنے پھرنے لگتی ہیں۔ ایک والدہ بیٹھ کر جب تصویروں کو دیکھتی ہے تو وہ اپنے حساب سے انہیں چلا پھرا لیتی ہے۔ وہ ایک والد اپنے حساب سے، ایک بچہ اپنے حساب سے، میاں بیوی اپنے حساب سے، ہر قسم کے رشتہ دار جو ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے اپنے رشتہ داروں کی تصویریں چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے باس نے اگر آپ کو ایک دفعہ دیکھا آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کچھ نہیں کر رہے تھے، یا موبائل پہ کھیل رہے تھے، یا موبائل پہ کچھ اور چیٹ ویٹ کر رہے تھے، اور باس نے دیکھ لیا تو وہ تصویر اس کے دماغ میں جب جم گئی تو وہ گھر میں بیٹھا یہ سوچ سکتا ہے کہ اس نے کون سا کام کرنا ہے۔ اس کو اسی وقت آپ چلتے پھرتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے جس میں آپ بیٹھے وہ میسیجز کر رہے تھے۔ تو یہ سب کے سب ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں، لیکن بچت پتہ ہم کس طرح اپنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جو بچت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم بے اختیار ہیں جناب، سوچ آ جاتی ہے ہم کیا کریں، خیال آ جاتے ہیں ہم کیا کریں۔ وہ خیال آ ہی نہیں سکتا جب تک اس خیال کو آپ کی توجہ نہیں ملے گی۔ وہ آپ کے دماغ کے جس کونے میں بھی وہ تصویریں پڑی ہیں، وہ پڑی ہیں، وہ محفوظ ہیں، وہ کہیں نہیں گئی ہیں، لیکن وہ چلتی پھرتی آپ کی توجہ سے۔ اور کمال یہ ہے کہ جو توجہ آپ ڈالتے ہیں اسی توجہ والی وہ شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے یاد ہے، میں آج بھی کبھی موقع ملے بس پہ سفر کرنے کا تو میں کرتا ہوں۔ اب تو خیر بسیں بہت اچھی آ گئی، پہلے ہی ہوتا تھا کہ بس کے نا ادھر سائڈ پہ ایک ڈنڈا لگا ہوتا تھا، وہ جو کھڑکی کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اکثر لوگ کیا میں نے دیکھتا تھا کہ وہ کھڑکی کے ساتھ یوں گال ٹکا لیا اس ڈنڈے پہ اوپر، اور ان کی طرف دیکھتے تھے، کچھ دیر میں لگتا تھا وہ مسکرا رہے ہیں، کبھی لگتا تھا وہ بہت اداس ہو رہے ہیں، وہ بہت پریشان ہیں، اور ان کی آنکھوں سے دکھائی دیتا کہ دور کہیں وہ کنیکٹ ہو رہے ہیں، اپنی توجہ اس کو دے رہے ہیں۔ فرق پڑتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ کس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی گفتگو آپ کو لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کہ نہیں سن رہا، اور آپ اسے کہتے کہ بات میری آپ سن رہے، ہاں ہاں میں سن تو رہا ہوں۔ وہ کہیں دور سے آتا ہے، جو توجہ اس کو کہیں اور لے گئی تھی، یعنی جس توجہ کے ذریعے اس نے خیال اپنا اور طرف کیا ہوا تھا، اب آپ کی توجہ دلانے پر وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے بڑا لمبا سفر کر کے تھکا ہوا آپ کے پاس واپس آیا۔ یہ ہم سب کے ساتھ روزمرہ میں ہوتا ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں، ہم سب بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہاں گم ہوتے ہیں؟ ہم تو وہیں ہوتے ہیں۔ ہماری توجہ ہمارے دماغ میں پڑی تصویروں کو چلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ چلتے پھرتے خیالات، وہ چلتے پھرتے معاملات، وہ چلتے پھرتے رشتے، وہ چلتے پھرتے تعلقات ہماری توجہ کی وجہ سے جب چلنے لگتے ہیں تو توجہ پھر وہیں رہ جاتی ہے، اور یہاں سے ہم جسمانی طور پر تو موجود ہوتے ہیں لیکن ہم ذہنی طور پر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی توجہ، آپ کے اگر مثال کے طور پر خدا نہ کرے سینے میں درد ہو تو آپ کی توجہ بتائے گی اس کا دل سے تعلق ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسے پٹھا وٹھا چڑھا ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویسے طبیعت ٹھیک کسی اور وجہ سے نہ ہو، لیکن یہ توجہ آپ کو ادھر دلائے گی تو فوراً سے پہلے آپ کو دل کے قرب و جوار میں خام خائی آپ کی توجہ کی وجہ سے آپ کو لگے جیسے آپ کے دل کا معاملہ ہے۔ آپ کے سر میں درد شروع ہو، آنکھوں کے اندر درد شروع، کہ اسموگ ہے اس کی وجہ سے سر میں آنکھوں میں درد شروع ہو، تو زیادہ تر دھیان جاتا ہے کہیں دیکھنے بی پی تو نہیں ہائی ہوا میرا، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ بی پی واقعی ہائی ہوا ہے، چونکہ توجہ نے بی پی کو ہائی کر دیا ہوتا ہے۔
آپ اپنے بچوں کے متعلق، اپنے بڑوں کے متعلق، ارد گرد کے لوگوں کے متعلق خدشات کو ہوا دینا شروع کریں تو آپ کی توجہ خدشات والی تصویروں کو چلانا پھرانا شروع کر دیتی ہے۔ اور ان سب سے نجات کیسے ممکن ہے؟ توجہ اختیار میں ہوتی ہے۔ اور مت بچائیے اپنے آپ کو یہ کہہ کر کہ توجہ میں ہم بے اختیار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم ایسے رب کی تخلیق ہیں جو سب چیزوں پہ قادر ہے، اور جو سب چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے اس نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ ہمارے اس اختیار کو یا وہ چیلنج کر سکتا ہے یا ہم چیلنج کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں۔ اس اختیار کے بہتر استعمال کا ہمیں پورا حق ہے، اختیار ہے، اور طاقت بھی اس نے دی ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، جس کی طاقت ہی بے مثال ہے۔ تو جس کو رب کائنات نے، جو قادر مطلق ہے، جو مختار کل ہے، جس کو رب کائنات نے طاقت دے رکھی ہو، اسے کیا ضرورت ہے کہیں سے کوئی طاقت لینے کی؟ نہیں ہے۔ آپ کی توجہ سے سب کچھ ممکن ہے، اور آپ کی بے توجہی سے بھی اسی طرح سے سب کچھ ممکن ہے۔ آپ اپنی طرف توجہ دینا شروع کرتے ہیں تو آپ کچھ سے کچھ اور لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بے توجہی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں تو پھر آپ کچھ سے کچھ اور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ توجہ میں بڑی طاقت ہے صاحب۔ آپ ذرا توجہ کی طرف متوجہ ہو کے دیکھیے، توجہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سننے کا۔